آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ اس پر کتنے ملک، کتنے شہر، کتنے گھر، کتنے پہاڑ، کتنے جانور اور کتنے انسان آباد ہیں؟ طرح طرح کے آدمی اور طرح طرح کے جانور اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ نہ آدمیوں کی کوئی حد ہے اور نہ جانوروں کا کوئی شمار۔ پھر زمین پر بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کی اونچائی کی کوئی حد و حساب نہیں۔ اس زمین پر ہزاروں بلکہ لاکھوں قسم کے درخت اور پودے ہیں جن کی بناوٹ، انداز اور ان کی ہر ایک چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس زمین پر دریاؤں اور سمندروں کے پانی کا ایک سلسلہ ہے۔ سمندروں کے اندر طرح طرح کے جانور ہیں۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں جو ہمارے سروں کے اوپر بغیر کسی ستون کے ٹھہرا ہوا ہے، اور پھر سورج کو دیکھیں جس کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہوتی ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو ساری زمین ٹھنڈی ہو کر برف کا ایک گولا بن جاتی اور انسانوں کی زندگی کا اس پر نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اندھیری رات میں چمکنے والا اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا چاند اور آسمان پر چمکنے والے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے لاکھوں ستاروں پر نظر ڈالیں۔ ان چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو بنانے اور پیدا کرنے والا کوئی چھوٹی موٹی طاقت کا مالک نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت بڑی طاقت والا ہی ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا واحد اکیلا اللہ پاک ہے، جو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، جس کی طاقت زمین، آسمان، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، ستارے سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور بارش کے پانی کے ذریعے زمین پر طرح طرح کے درخت اگاتا ہے، اور پھر ان درختوں پر پھل لگاتا ہے اور طرح طرح کے پھل ہم کو کھانے کے لیے دیتا ہے اور ہمارے لیے میٹھا میٹھا پانی پینے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم جب بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمیں کوئی پریشانی اور تکلیف پہنچتی ہے یا ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہماری پریشانی اور تکلیف کو وہی دور کرتا ہے اور ہماری ساری ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے اور وہی بیماری کو دور کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک آسمان سے بارش نہ برسائیں، زمین سے درخت اور فصلیں نہ اگائیں اور ہمارے کھانے کے لیے چیزیں پیدا نہ کریں اور ہمارے پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہ کریں، ہماری بیماریوں کو دور نہ کریں، ہمیں مصیبت اور تکلیف سے نہ بچائیں اور ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کریں، تو کیا کوئی اور ہے جو یہ سارے کام کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، مگر جب تک اللہ کا حکم اور اجازت نہ ہو انسان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں پر عذاب اور تکلیف دینا چاہیں تو کوئی ہے جو ہمیں اس عذاب اور تکلیف سے بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک ہم کو بھوکا رکھنا چاہیں تو کوئی ہمیں کھانے کو دے سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک ہمیں پیاسا رکھنا چاہیں تو کوئی ہمیں پانی دے سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک ہمیں عزت دینا چاہیں تو کوئی ہمیں ذلت دے سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک ہمیں ذلیل کرنا چاہیں تو کوئی ہمیں عزت دے سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک ہمیں مارنا چاہیں تو کوئی ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے؟ اور اگر اللہ پاک ہمیں زندہ رکھنا چاہیں تو کوئی ہمیں مار سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک ہمیں بیمار رکھنا چاہیں تو کوئی ہمیں اچھا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کا کہنا ماننا چاہیے اور اللہ پاک کی منع کی ہوئی چیزوں اور کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری وغیرہ پیش آئے تو اللہ پاک سے اس کے دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اور کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ پاک سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آباد ہیں جن کا مذہب مسلمانوں سے الگ ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سچے اور سب سے آخری نبی ہیں۔ یہی بات کلمہ طیبہ میں بتلائی جاتی ہے۔ اس کلمے کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کے معنی یہ ہیں: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان اور جانور سب کو پیدا اللہ پاک نے ہی کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ پاک نے اپنی باتیں بتلانے اور اپنی عبادت کے طریقے سکھلانے کے لیے بہت سے اچھے اچھے اور پیارے پیارے بندے بھیجے ہیں، اور بہت سارے بندے آئے ہیں۔
ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، جو وہ وقت پورا ہو جائے گا تو یہ سب دنیا، زمین، آسمان، چاند، سورج اور سب انسان ختم ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اب قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی اللہ کا رسول نہیں آئے گا، اس لیے قیامت تک سب انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو باتیں بتلائی ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ جو اللہ کو ایک نہیں مانتا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے، اور ایسے بہت سے لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ اور جو مسلمان نہیں ہوگا اسے اللہ میاں مرنے کے بعد آگ میں ڈالیں گے، وہ آگ سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ اور جو مسلمان ہے اگر وہ نیک اور اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، وہ مرنے کے بعد بہت اچھی جگہ میں جائیں گے جسے جنت کہتے ہیں۔ میرا مولا سب سے اعلیٰ، تو ہے آقا، تو